بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خاتون رہنما ہیں جنہوں نے کل یہ کہا تھا کہ میاں اسلم اقبال کھڈے میں چھپے ہوئے ہیں، آج یہ کہا ہے کہ محترمہ مریم نواز کی توہین گوارہ نہیں کی جائے گی اور فارم 45 جو ہے اس پہ پکوڑے رکھ کے کھا لو۔ کاش یہ بات کسی مرد نے کہی ہوتی تو اس کو جواب دیا جاتا۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کا، اور جواب دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی انسلٹ کی جاتی، بڑی شائستہ طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جاتا جو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا فکرہ اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا جو ساری عمر اسے یاد رہتا اور اس کے ماتھے پہ چپک جاتا، مگر اس کے حدود میں، شائستگی کے حدود میں۔ یہ جو دھمکیاں ہیں نا، یہ کسی اور کو دیجئے، اور پی ٹی آئی تو خیر آپ کی سیاسی مخالف ہے، آپ اس کو دھمکیاں دیں، وہ آپ کو دھمکیاں دیں، ہمیں مت دھمکیاں دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے۔ اس کو پکڑ لیا ہے عمران ریاض کو، باقیوں کو بھی پکڑ لیں، سب اخبار نویسوں کو، اور گردنیں کاٹیں اور ماریں لوگوں کو اور لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں، جو مرضی کریں۔ ہم جانتے ہیں مارکا جو ہے وہ اشرافیہ کے اور عوام کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی تو ایک ہتھیار ہے، پی ٹی آئی میں کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ ہی ہیں نا، اور بزدار ہی تھے نا۔ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے عوام کے مینڈیٹ سے، ان کے حق سے، حقوق سے۔ مینڈیٹ بھی کیا لفظ ہے، عوامی حقوق سے۔ اور اگر آپ ہمارے گدروں پہ چڑھ کے ناچنا چاہتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں، آپ جیسے بہت سے لوگ گڑھے میں گر چکے اور گریں گے باقی۔ خود نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ تو چونکہ چہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بڑا تانا دیا جاتا ہے کہ تم فوج کے معاملے میں ڈرتے ہو یا نرمی کرتے ہو، یہ مجھے سیاچن والے یاد ہیں، وزیرستان والے یاد ہیں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں کتنی غلط کیوں نہ ہوں تو مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ 7,000 آدمیوں نے اور 70,000 شہریوں نے بھی اپنی جان دی۔ تو آپ سے ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کتنے لوگوں کو قتل کرو گے اور کتنوں کو اغوا کرو گے اور کتنوں کو؟ میر شرافت علی کو ہی جواب دے سکتے ہیں تو دے دیں، جو صوبائی اسمبلی پہ مد مقابل تھے محترمہ مریم نواز کے۔ انہوں نے کہا میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور وہ غیر سیاسی ہیں، اور تصویریں بھی۔ میں تو خیر ان کی جگہ ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتا، اس لیے کہ خاتون ہیں، چھوڑیے وہ یہ کام انہی کو شریف خاندان کو یہ کام زیبا ہے، اور نون لیگ کو یہ کام کو زیبا ہے یہ، اور پیپلز پارٹی کو زیبا ہے یہ۔ میر شرافت علی جو ہیں وہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہ کرے۔ البتہ انہوں نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اگر انہیں اغوا کیا گیا یا انہیں کوئی نقصان پہنچایا گیا، وہ جیتے ہوئے تھے، انہوں نے سینئر جرنلسٹوں کو بلا کے سب کچھ دکھا دیا ہے، اور ہم پکوڑے نہیں کھائیں گے۔ وہ ایک دفعہ اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے دھمکی دی تھی تحریری طور پر کہ عمران خان اور ہارون رشید، میری تو خیر کیا، میں معمولی آدمی ہوں، شیشے کے مکان میں رہ کے دوسروں پہ پتھر نہ پھینکے، تو میں نے انہیں جواب دیا تھا تحریری طور پر ہی کہ ہم شیشے کے مکان میں نہیں رہتے، اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، یعنی اسی سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ آپ ہیں کس خیال میں محترمہ اور محترم حضرات؟ آپ کی حیثیت یہ ہے، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ شرمندہ ہیں۔ شاہد خاقان صاحب ویسے تو ماشاءاللہ بڑی سوچ سمجھ کے جملہ تراشتے ہیں۔ ہارنے والے شرمندہ نہیں ہیں، ہارنے والے غصے میں تو ہیں، اور یہ غصہ فطری ہے، اور میں صابر لوگ بھی ہیں۔ شرمندہ ہیں جیتنے والے۔ 17 ووٹوں کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی ہے اور باتیں بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، نپولین بن کے اور جناب قائد اعظم بن کے اور ابراہم لنکن بن کے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو پوچھتا کون ہے؟ جاوید لطیف تک یہ کہتا ہے کہ ہم پہ جبراً حکومت دی گئی ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ تمام پارٹیوں سے بات کر کے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، یعنی دوبارہ بہترین انداز کی دھاندلی کر کے، اور وہ کرنا چاہیے، حکومت ایسی ملنی چاہیے کہ 70% لوگوں کا مینڈیٹ بھی چوری اور وہ احتجاج کے قابل بھی نہ رہے۔ جناب والا یہ نہیں ہوتا۔ خدا کے قوانین ہیں، قدرت کے قوانین ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے اس کے قوانین کو تم کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ایک دوسری آیت ہے، اگرچہ اس کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے،
فرمایا نظر اٹھا کر دیکھ رحمان کی کائنات کو دیکھو، وہ تھک کر لوٹ آئے گی، تم اس میں کوئی خلل نہیں پاؤ گے۔ آپ کیا بیچتے ہیں؟ وہ آپ جیسے کتنے لوگ آئے قائد اعظم کے بعد وہ چلے گئے، لیاقت علی تو خیر شہید ہو گئے، تو اقتدار کے کتنے بھوکے آئے اور کتنے چلے گئے، قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے، اور آپ کے لیے قبریں تیار ہیں سیاسی طور پہ۔ یعنی یہ دھمکیاں کسی اور کو دیجئے، ہمیں نہیں دیجئے۔ جب اپنا انہوں نے ٹھیک کہا اپنا ہمارے بھائی نصرت جاوید صاحب نے کہ 9 مئی کا کیا ذکر ہے، ذکر تو 9 فروری کا ہونا چاہیے، اس پہ لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ ایک بات جو ہے اختلافی، ویسے ناراض بہت ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے شوق سے ناراض ہوتے رہے، میں نے مستقل طور پہ فیصلہ کر لیا کہ جو میسیجز بھیجیں گے وہ چاہے وہ اپنا یعنی اثبات میں ہو یا نفی میں ہو یا گالی ہو، میں پڑھوں گا ہی نہیں، میری بلا سے گندی گالیاں بکی آج کے بعد، کہ وہ اپنا جو ہے خیر علی ظفر تو شریف آدمی ہیں، جن کا ذکر ہے، نوبل آدمی ہیں، شریف آدمی کے اولاد ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف سے کیوں درخواست کی ہے جی کہ مت دیں ان کو پیسے، اور یورپی یونین سے کیوں کہا ہے جی ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں گے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں، اور ہم نے لڑا ہے اور جیتا ہے، یہ تو جیل سازی سے انہیں جتایا گیا ہے نا، تو تابہ کا ہے، کتنے دن وہ اپنا عسکری قیادت ان کو برداشت کرے گی؟ بوجھ تو سارا اس پہ پڑ رہا ہے، سارا مطلب یہ ہے کہ الزام تو اسی پہ آ رہا ہے، کتنے دن ان کو برداشت، ان نکمے ناکارہ لوگوں کو، بیکار لوگوں کو، دولت اور اقتدار کے بھوکوں کو جو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور $700 ملین سے کم غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، 21% کمی ہو گئی ہے اور مزید کمی ہی ہوگی۔ یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا اس جعلی جھوٹی بیکار حکومت میں؟ وہ تو منی لانڈرنگ کے پکے مجرم ہیں، وہ ملزم نہیں مجرم ہیں شہباز شریف، وعدہ گواہ موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، دستاویزی شہادتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی حکومت کیا اور اس کی حیثیت کیا؟ مارنا ہے نا، پکڑنا ہے نا، جیلوں میں ڈالنا ہے نا۔ وہ افواہ ہے کہ کہا گیا اسد علی طور کے بارے میں کہ اس کو دبا دو، اس کو پنجابی کے لفظ سے تن کے رکھو۔ کیا کر لیں گے اسد علی طور کا؟ باقیوں کا کیا کر لیا؟ اور جان تو جب جانی ہے سو تو جانی ہے۔ کیا فیض نے کہا تھا، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہمارے سر چاہیے آپ کو۔ حسن البنا نے غالباً یا ان کے جانشین نے کہا تھا عدالت میں جانتا ہوں تمہیں میرا سر چاہیے، اس پہ ایک نظم لکھی تھی کبھی آپ کو، نثری نظم، میں تو شاعر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں میرا سر چاہیے۔ سر چاہیے تو کیا ہے، وہ وقت تو جب آئے گا تب آئے گا جب اللہ کو منظور ہے، اور کون جانتا ہے کہ کس کا سر کب تک سلامت رہے گا۔ 100 ارکان جو ہے اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کے، جو پنجاب اسمبلی کے جن کو ہرایا گیا ہے دھاندلی سے، وہ کل پریس کانفرنس با اعلان کیا کرتے ہیں آپ کو کرنے کون دے گا پریس کانفرنس؟ اور کریں گے تو اپنا وہ ٹی وی پہ چلے گی نہیں، سوشل میڈیا پہ یوٹیوب بند کریں گے یہ ہیں جی، اور اس سے ملک کی معیشت کو برباد کریں گے۔ چودھری نثار نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا زرداری کا، اب اس کو صدر بنا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا میں بردی کی نوکری نہیں کرتا، سیاست کرتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب، آپ اتنے دانا و بینا آدمی اور سیاست کی باریکیوں کو سمجھنے والے، بر وقت اگر آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہوتے، آپ کی انا نے آپ کو روکے رکھا، تو آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے تھے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ان کی بات میں وزن ہے، وہ فریق نہیں ہے، صاف اور کھری بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، اور پرزنی جھوٹ، سفید جھوٹ، ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہے اور پرزے بھی ہیں۔ یہ جہاں مذاکرات ہوئے تھے جنرل باجوہ کو، میں اس کمرے میں کئی دفعہ گیا ہوں اور ساری رودات معلوم ہے، میں شائستگی کا تقاضا ہے کہ میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، پاکستانی فوج انڈین فوج سے بہتر، انڈین فوج میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں،
ہمارا سپاہی تو لاجواب ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں، اقوام متحدہ کہتی ہے یہ، اور ہماری تاریخ کہتی ہے۔ وہ تو قیادت سے اختلاف ہو سکتا ہے، یحییٰ خان سے ہو سکتا ہے، ایوب خان سے ہو سکتا ہے، جنرل مشرف سے ہو سکتا ہے، ضیاء الحق سے ہو سکتا ہے، موجودہ قیادت سے ہو سکتا ہے، جنرل باجوہ سے، ہمارے سپاہی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ انڈین فوج کیا اس کا مقابلہ کرے گی؟ اور ہمارے پاس ایٹم بم ہیں اور میزائل ہیں، اور جنگ ہوگی کہاں؟ کون سی جنگ؟ انہوں نے کہا 10 سال کے لیے فریز کر دیں۔ سینیٹر مشتاق کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ 10 سال کے لیے نغموں پہ گزارا کریں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، ویسے نغمے اپنی جگہ پہ، اور میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ تو جھوٹ بول رہے تھے، صفا جھوٹ، نوکری کر لی تھی۔ سپاہی نوکر نہیں ہوتا، جنرل جو ہوتا ہے میدان جنگ میں جب وہ جاتا ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، نوکر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کر لی نوکری، اور نوکری کر لی پیسے بنانے کے لیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ہم نے رابطہ کیا اپنا پارٹی نے، یعنی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کے ساتھ کون الائنس بنا سکتا ہے؟ آپ کا اعتبار کیا ہے؟ آپ کے لیڈر وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا ججوں کی بحالی کا معاہدہ دستخط کرنے کے بعد کہ وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہی قرآن حدیث ہیں۔ اور قرآن حدیث جو ہیں اس میں وہ تو خیر کتاب تو وہ تخلیق کائنات کی ہے اور توحید کی ہے، اس میں وہ مسائل کی تفصیل تو حدیث میں ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہیں احکام، لیکن اس میں صاف لکھا ہے اوفوا العہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو۔ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن کسی کو مرنا یاد ہو تو تب ہے نا۔ ہمارے محترم عباس اطہر صاحب جو ہیں، ایک دن انہوں نے کہا کہ دا گریٹسٹ بورن ایور نیوز ایڈیٹر ان دی پاکستانی جرنلزم ہسٹری، بلکہ ایک لحاظ سے تو ان کا ایک عالمی اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے جو سرخیاں جمائی تھیں خبروں پہ، اس کا مجموعہ چھاپا گیا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی بات پہ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا مجھ سے کوتاہی ہوگی۔ تو کسی نے کہا، تو انہوں نے کہا مجھے اپنی موت یاد ہے، مجھے مرنا یاد ہے۔ وہ تو تعجب سے کسی نے کہا کہ آپ تو مذہبی آدمی نہیں ہیں، آپ تو آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا موت کو تو مانتا ہوں، یہ تو سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ دریائے راوی کا پانی روک دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے اور زرداری صاحب کو چاہیے کہ ایک مبارکباد کا پیغام بھیجیں مودی کو، اس لیے کہ اسی کے اپنا ایجنڈے پر ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور بات کہی ہے، کوئی لچک اسٹیبلشمنٹ نہیں دکھائے گی جب تک خان صاحب مجبور نہیں ہو جاتے، اور جیل میں پڑے رہیں گے اور اس کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ کون کچل کر رکھ دے گا سیٹھی صاحب؟ کون کچل کر رکھ دے گا؟ کچل تو وہ آپ کو نہیں سکے تھے، ہاں جی۔ اپنا کیا محترمہ نیوز ایڈیٹر تھیں اس کی، دی نیوز کی، اس کو نہیں کچل سکے تھے؟ کچل کون کس کو سکتا ہے؟ کس خیال میں ہے؟ وکیل رہنما کہہ رہے ہیں اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے، جو صدر جیتے ہیں، اور ایک خاتون رہنما نے بھی کہا ہے کہ وکلاء نے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا مسترد کر دیا۔ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا نہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، نواز شریف کا ایجنڈا ہے، زرداری صاحب کا ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم کا ایجنڈا ہے، یہ 6 پارٹی الائنس ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی تھا، بس انہیں حصہ نہیں دیا۔ اسی لیے سندھ میں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی اس احتجاج کے نتیجے میں بلوچستان کی کچھ وزارتیں انہیں دے دیں۔ اچھا، 2/3 اکثریت نہیں بن سکی ہے قومی اسمبلی میں، 224 کا جو گولڈن فگر ہے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور ایم کیو ایم روٹھی رہے گی، کر تو کچھ نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ راستے میں رکاوٹ تو نہیں ڈال سکتی، مگر آئینی ترامیم اگر کرنی ہوں گی تو پھر ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اور کچھ لوگوں کو اور کو خریدنا ہوگا، بس یہی کام اب رہ گیا ہے۔ صدارتی الیکشن کے لیے انہوں نے جو بڑی خبر تھی وہ تو مجھے شروع میں دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا صدر صاحب نے، اور اسحاق ڈار جو ہیں، جو دنیا کے عظیم ترین جج جو آج تک پیدا ہوئے ان میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ قمر دلشاد کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اسحاق ڈار تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو
لاکھ کو ارب اور ارب کو لاکھ ثابت کر سکتے ہیں۔ جناب محسن نقوی نے حکم صادر کیا ہے PSL کی انتظامیہ کو کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ یا تو تماشائیوں کو داخل ہی نہ ہونے دے یا مائکرو فون بند کرے۔ اچھا تماشائیوں کو بد داخل ہونے دے، وہ جو کھلاڑی ہیں وہ آپس میں کھیلیں اور ٹیلی ویژن پہ دکھائیں، مت داخل ہونے دیں۔ ہاں جی محسن نقوی صاحب آپ اس کا مزہ چکھیں گے، ایک دن قانون بروئے کار آئے گا۔ ہاں جی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس طرز فکر کا۔ سوشل میڈیا بند ہے اور سوشل میڈیا بند ہے اور بند ہی رہے گا۔ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کھلا تو 2 ٹویٹ میں نے کیے تھے، اگر مجھے مل جائیں تو میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ تو وہ کوئی 1.5 لاکھ آدمیوں نے دیکھا اور ایک دیکھا جناب علی کوئی 86,000 لوگوں نے۔ تو ملک احمد خان صاحب نے چابی کے کھلونے ہیں نا، ملک احمد خان اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات ہیں، کام آئیں گے۔ تو وہ انہوں نے اخبار میں کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ اخبار میں اس اسمبلی کی کوریج نہیں کریں گے۔ ملک احمد خان صاحب پریس ریلیز بنا کے شاید بھیجا کریں گے۔ یہ 2 جو تھے اپنا ٹویٹ ہی کہتے ہیں، ایکس انہوں نے نام رکھا لیکن ایکس زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ کوئی شدید مجبوری نہ آ پڑے اور یہ مجبوری مالک ارض و سما ہی برپا کر سکتا ہے۔ خونخوار امریکہ عمران خان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیں بھی امریکی کارندوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ قائد اعظم اور اقبال کے پاکستان کو جو مودی کے چرنوں میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے جوار میں ذبح ہوتے بچوں کی دلدوز ہچکیاں، یا رب زرداری، نواز شریف، MQM سمیت عالم اسلام کے موقع پرستوں کے سفینے اگر آج نہیں ڈوبیں گے تو کب ڈوبیں گے؟ اے خدائے قادر و عادل، اے خدائے قادر و عادل۔ سینیٹر رضا ربانی بہت ہی اصول پسند آدمی ہیں، شریف باپ کے شریف فرزند ہیں، لیکن قسم کھا رکھی ہے کہ زرداری ٹولے کی لوٹ مار پہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ بس یہی تھا جناب۔ طبیعت سارا دن خراب رہی، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ تاخیر نہ کیا کرنا تو میں بھی نہیں چاہتا، اس لیے کئی دفعہ تو 6-7 بجے کی ریکارڈ کرا دیتا ہوں جو 8 بجے آپ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی آدمی، الحمدللہ ابھی ٹیسٹ کرائے تھے، سب ٹیسٹ ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آلودگی ہے، کبھی نزلہ زکام تو ہو ہی جاتا ہے، کھانسی وغیرہ تھوڑی سی شکایت ہو جاتی ہے۔ کوشش کروں گا جلدی کیا کروں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔